بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین، نماز کے اندر کتنے واجبات ہیں یہ آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ آج کے بیان کے اندر نماز کے اندر 14 واجبات ہیں، 13 فرائض ہیں جو پہلے بیان ہو چکے، اور واجبات 14 ہیں۔ سب سے پہلا جو واجب ہے وہ یہ ہے کہ فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا، اور دوسرا جو واجب ہے فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ یہ دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ باقی تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا، یعنی فرض نمازوں کی جو تیسری اور چوتھی رکعت ہے اس کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب نہیں ہے، سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب نہیں ہے۔ اور باقی کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں، تمام نمازیں اس کے علاوہ آ گئیں، جیسے سنت مؤکدہ ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے، ان کی چاروں جو 4 کر کے جو پڑھ رہے ہیں، سنت غیر مؤکدہ اور سنت مؤکدہ، جیسے ظہر سے پہلے 4 سنت مؤکدہ ہیں، اور ان کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ فرائض کے اندر پہلی 2 رکعتوں کے اندر پڑھنا سورہ فاتحہ کا واجب ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہو گئیں۔ نمبر 3، فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں اور واجب، سنت اور نفل نمازوں کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا ایک بڑی آیت یا چھوٹی 3 آیتیں پڑھنا۔ فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں اور واجب، سنت اور نفل نمازوں کی تمام رکعتوں میں۔ اب یہ بھی مسئلہ تھوڑا سا سمجھنے کا ہے کہ جب انسان فرض پڑھ رہا ہے، مثال کے طور پر عصر کے فرض پڑھ رہا ہے، تو عصر کی نماز میں پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا یا چھوٹی 3 آیتوں کا پڑھنا قرآن پاک کی، یا 3 آیتوں کے بقدر پڑھنا، تو یہ بھی واجب ہے پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد۔ اور اس کے علاوہ جو سنتیں ہیں، یہ تو فرضوں کی بات ہے، اور سنتوں کی تمام رکعتوں میں، سنتیں خواہ مؤکدہ ہوں یا غیر مؤکدہ ہیں، جیسے پہلے میں نے عرض کیا، تو سنت مؤکدہ کے اندر بھی سورت کا ملانا اور سنت غیر مؤکدہ بھی کے اندر بھی سورت کا ملانا فرض ہے، یہ جو ہے نا وہ واجب ہے۔ نمبر 4، سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا، یہ بھی واجب ہے۔ سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا، آپ نے پہلی رکعت کے اندر ثنا پڑھی اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کے بعد قل هو اللہ سورت ملائی، یہ تو ہے صحیح طریقہ۔ لیکن اگر کسی نے بھولے سے پہلے قل هو اللہ پڑھ لی اور بعد میں کیا کیا، سورہ فاتحہ پڑھی، ٹھیک ہے نا، تو یہ ترتیب کیا ہو گئی، ترتیب قائم نہ رہی۔ پہلے کیا تھا، سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب ہے، یعنی سورہ فاتحہ کو پہلے پڑھنا یہ واجب ہے۔ اور اگر کسی نے یہ نہ پڑھی پہلے سورہ فاتحہ، بلکہ سورت پہلے پڑھ دی، قل هو اللہ، یہ کوئی اور سورت پہلے پڑھ دی، تو بعد میں یاد ہے ابھی تو میں نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، تو پھر سورہ فاتحہ اس نے بعد میں پڑھ لی، تو چونکہ واجب کیا ہوا، مؤخر ہو گیا ہے، اپنی جگہ سے واجب کے اندر تاخیر آ گئی ہے، تو اس لیے سجدہ صاحب کرنا ضروری ہو جائے گا۔ تو یہ چوتھا واجب ہے، 4 واجبات بیان ہو گئے۔ 5واں ہے قرات، رکوع، سجدوں اور رکعتوں میں ترتیب قائم رکھنا۔ قرات، رکوع، سجدوں اور رکعتوں میں سب سے پہلے قیام ہوگا، قیام کے بعد کیا ہے، قرات ہے، پڑھنا ہے، پھر کیا ہے، رکوع ہے، پھر کیا ہے، سجدہ ہے۔ اس کے اندر ترتیب قائم ہونی چاہیے۔ اگر ترتیب نہیں رکھے گا، پہلے کسی نے کیا کر لیا، رکوع کر لیا اور پھر بعد میں قرات کر رہا ہے، رکوع کر لیا پھر بعد میں کھڑا ہو کے اب قرات کر رہا ہے، تو یہ نہیں ہے۔ قرات ان کے اندر ترتیب جو ہے وہ بھی واجب ہے۔ اگر ترتیب قائم نہ رہی
تو بھی سجدہ سہو آ جائے گا، وہ بھی بھولے سے اگر ترتیب قائم نہ رہی، جیسے میں نے بار بار یہ عرض کیا کہ بھولے سے سجدہ سہو کے اندر یہ چیز شامل ہے۔ تو فرمایا کہ قرات، رکوع، سجدوں اور رکعتوں میں ترتیب قائم رکھنا۔ چھٹا واجب قومہ کرنا۔ قومہ کسے کہتے ہیں؟ قومہ کہتے ہیں جب انسان رکوع سے کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت سیدھا کھڑا ہونا۔ بعض انسان کیا کرتے ہیں کہ بھئی سمیع اللہ لمن حمیدہ، اب اچھی طرح کھڑے نہیں ہوئے تو فوراً جو ہے نا کہاں سجدے کے اندر چلے گئے، فوراً سجدے کے اندر چلے گئے۔ تو یہ جو ہے نا کیا ہے، یہ اطمینان سے کھڑا ہونا، سیدھا کھڑا ہونا، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ چھٹا جو ہے نا واجب ہے، اسے کہتا ہے قومہ کرنا۔ ساتواں جلسہ، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا، دو سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا، سیدھا بیٹھنا۔ بات کرتے ہیں کہ بھئی ابھی ایک سجدہ کیا، ابھی دوسرے میں بالکل صحیح بیٹھے بھی نہیں تو دوبارہ تو سجدہ شروع کر دیا، تو یہ بھی جو ہے نا یہ واجب ہے، دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے سیدھا بیٹھنا۔ سیدھا ایک دفعہ بیٹھ جائے، پھر جو ہے نا ایک لمحے کے لیے بیٹھے چاہے۔ نمبر 8 تعدیل ارکان۔ تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجدہ وغیرہ کو اطمینان سے اچھی طرح ادا کرنا، یعنی ہر رکن کو رکوع بھی اچھی طرح ادا کرنا، سجدہ بھی اچھی طرح ادا کرنا، اور جو ہے نا وہ اور جو ارکان ہیں ان کو بھی اچھی طرح ادا کرنا۔ نمبر 9 قاعدہ اولا، یعنی 3 اور 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد تشہد کی مقدار بیٹھنا۔ قاعدہ اولا یعنی 3 اور 4 رکعت والی نمازوں میں 2 رکعتوں کے بعد جو بیٹھا جاتا ہے، آپ 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں اور یا 3 رکعت پڑھ رہے ہیں، جیسے کہ جو ہے نا وہ وتر ہے، تو اس میں 2 رکعت پڑھنے کے بعد جو بیٹھا جاتا ہے اسے قاعدہ اولا کہتے ہیں، اور اس کے اندر تشہد کی مقدار بیٹھنا، اس کے اندر تشہد کی مقدار بیٹھنا یہ واجب ہے۔ جس سجدہ صاحب کے اندر بھی میں نے مسئلہ بیان کیا تھا، تو یہ بھی واجب ہے۔ نمبر 10 دونوں قعدوں میں تشہد پڑھنا۔ ایک ہے بیٹھنا، یہ پہلے بیان ہوا کہ تشہد پڑھنے کی مقدار بیٹھنا، اور اب جو 10واں واجب ہے دونوں قعدوں میں تشہد پڑھنا، یہ فی نفسی ہی کیا ہے، واجب ہے، فی نفسی ہی واجب ہے۔ اگر کوئی شخص قاعدہ اولا میں قاعدہ تو اس نے کیا، یعنی بیٹھا تو صحیح لیکن پڑھا ہی نہیں، اس نے چپ کر کے بیٹھا رہا، سم بکم عمی، ٹھیک ہے نا بھائی، چپ کر کے بیٹھا رہا اور اب کھڑا ہو گیا، اتنی مقدار بیٹھ کر کھڑا ہو گیا، تو کیا اس پر سجدہ صاحب آئے گا؟ سجدہ صاحب آئے گا، اس لیے کہ واجب چھوڑ گیا نا۔ ابھی آپ نے 10ویں میں کیا پڑھا کہ دونوں قعدوں میں تشہد پڑھنا، تشہد پڑھا نہیں تو واجب چھوٹ گیا نا، واجب چھوٹ گیا، خواہ پہلے قعدے میں خواہ آخری قعدے میں، تو دونوں تشہد میں، دونوں قعدوں میں تشہد پڑھنا واجب ہے، دونوں قعدوں میں تشہد کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ نمبر 11 امام کا نماز فجر، مغرب، عشاء، عیدین کی نمازیں، دونوں عیدوں کی نمازیں، تراویح اور رمضان المبارک کے وطروں میں آواز سے قرات کرنا۔ فجر کی نماز ہو رہی ہے، اب امام صاحب نے اللہ اکبر کہا اور بھولے سے امام صاحب کو پتہ ہی نہیں چلا، وہ قرات کرتے رہے قرات، لیکن اونچی آواز سے قرات نہیں کی، اونچی آواز سے قرات نہیں کی، تو اب اونچی قرات سے فجر کے اندر جہر ہوتا ہے، یہ جہری نمازیں کہلاتی ہیں، فجر کی، مغرب کی اور عشاء کی، عیدین کی نمازوں میں بھی اونچی قرات کی جاتی ہے۔ تو ان نمازوں میں اگر امام نے اونچی قرات نہ کی تو اونچی قرات کرنا بھی چونکہ واجب ہے، واجب چھوٹا تو سجدہ سہو آ گیا، تو یہ بھی واجب ہے، یہ بھی کیا ہے، واجب ہے۔ یہ سجدہ سہو کا میں اس لیے ساتھ ساتھ بیان کرتا جا رہا ہوں کہ ان چیزوں سے چونکہ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، اس لیے ان چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر ان واجبات کو یاد کر لینے سے ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی کہ ہم نے کہاں پر سجدہ سہو کرنا ہے، کہاں پر نہیں کرنا۔ اگر ان چیزوں میں سے کوئی چیز چھوٹے گی تو سجدہ سہو آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا۔ تو واجبات 14 میں سے جو ہے نا وہ 11 بیان ہو گئے۔ اسی طرح نمبر 12 لفظ سلام کے ساتھ نماز سے علیحدہ ہونا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ بھی واجب ہے۔
یہ بھی واجب ہے۔ اگر ویسے نماز کے باہر نکل آئے تو نماز واجب چھوٹ جائے گا، نماز ہی نہیں ہوگی۔ اسی طرح نمبر 13واں واجب، نماز وتر میں دعائے قنوت کے لیے تکبیر کہنا۔ جب انسان دعائے قنوت پہ جو ہے نا وتر پڑھ رہا ہے تو اس وقت جب دعائے قنوت پڑھنے کا وقت ہوتا ہے تو پھر اللہ اکبر کہہ کر تکبیر کہی جاتی ہے، تو یہ بھی جو ہے نا کیا ہے، واجب ہے۔ اگر یہ نہیں کہے گا تو نماز واجب کے چھوٹنے سے نہیں ہوگی، اگر بھولے سے چھوٹی تو سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی۔ تو خیر اس کا جو ہے تکبیر کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا یہ واجب ہے۔ نمبر 14، دونوں عیدوں کی نماز میں زائد تکبیریں کہنا۔ عیدین کی جو نمازیں ہیں ان کے اندر جو زائد تکبیرات ہیں، 3 پہلی میں اور 3 دوسری رکعت میں، یہ زائد تکبیریں کہنا یہ بھی واجب ہے۔ اگر کوئی شخص بھول گیا تو اس نے واجب کو چھوڑا، واجب کو ترک کرنے والا ہوگا، اور واجب کو ترک کرنے والا اگر بھولے سے کیا ہے تو پھر جو ہے اس پہ سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی۔ تو 14واں اور آخری جو واجب ہے نماز کا، وہ دونوں عیدوں کی نماز میں زائد تکبیریں کہنا یہ بھی واجب ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔